قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين۔ سورة العمران آیت نمبر 137 to 148۔ لفظی ترجمہ۔ قد خلت ہو چکے، من قبلکم تم سے پہلے، سنن واقعات، فسیرو تو چلو پھرو، فی الارض زمین میں، فانظرو پھر دیکھو، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبۃ انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا۔ ھذا یہ بیان ہے، للناسی لوگوں کے واسطے، وہدن اور ہدایت، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ ولا تہنوا اور سست نہ پڑو، ولا تحزنوا اور غم نہ کھاؤ، وانتم اور تم ہی، اعلون غالب رہو گے، ان اگر تم ہو، مؤمنین ایمان والے، ان اگر یمسسکم پہنچا تمہیں، کرہن زخم، فقد تو البتہ، مسا پہنچ چکا ہے، القوم قوم کو، کرہن زخم، مثلہ ایسا ہی، وتلک اور یہ، ایام دن ہیں، نداولھا ہم باری باری بدلتے ہیں ان کو، بین الناس لوگوں کے درمیان، ولیعلم اور تاکہ معلوم کر لے اللہ الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، ویتخذ اور بنائے، منکم تم میں سے، شہداء شہید، واللہ اور اللہ، لا نہیں، یحب دوست رکھتا، ظالمین ظالموں کو، ولیمحص اور تاکہ پاک صاف کر دے، اللہ الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، ویمحق اور مٹا دے، کافرین کافروں کو۔ ام کیا، حسبتم تم سمجھتے ہو، ان کہ تدخلوا تم داخل ہو جاؤ گے، جنت میں، ولما اور ابھی تک نہیں، یعلم اللہ نے معلوم کیا، الذین ان کو جو، جاہدوا جہاد کرنے والے ہیں، منکم تم میں سے، ویعلم اور معلوم نہیں کیا، الصابرین صبر کرنے والوں کو۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، کنتم تمنون تم تمنا کرتے تھے، الموت موت کی، من قبلی اس سے پہلے، ان کہ تلقوہ اس سے ملو، فقد رأیتموہ سو اب تم نے دیکھ لیا اسے، وانتم اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ وما محمد اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا مگر، رسول ایک رسول، قد تحقیق، خلت گزر چکا، من قبلہ اس سے پہلے، رسول بہت رسول۔ افئم کیا پھر اگر، ماتا وہ مر جائیں، او یا قتلا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم تو تم پھر جاؤ گے، علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر، ومن اور جو، ینقلب پھر جائے، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، فلن یضر اللہ تو ہرگز نہ بگاڑ سکے گا اللہ کا، شیئا کچھ بھی، وسیجزی اللہ اور جلد جزا دے گا اللہ
الشاکرین شکر کرنے والوں کو، وما اور نہیں، کان لنفس کسی شخص کے لیے، ان کے تموتا وہ مرے، الا مگر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، کتاباً لکھا ہوا ہے، مؤجلا ایک وقت مقرر، ومن یرد اور جو چاہے گا، ثواب الدنیا بدلہ دنیا کا، نؤتیہ ہم دیں گے اس کو، منہا اس ہی سے، ومن یرد اور جو چاہے گا، ثواب بدلہ آخرتی آخرت کا، نؤتیہ ہم دیں گے اس کو، منہا اسی میں سے، وسنجزی الشاکرین وسنجزی اور ہم جلد جزا دیں گے، شاکرین شکر کرنے والوں کو، وکأین اور بہت، من نبی نبی سے، قاتل لڑے، معہ ان کے ساتھ، ربیون اللہ والے، کثیر بہت سے، فما پسنا، وہنو سست پڑے وہ، لما اس تکلیف کی وجہ سے جو، اصابہم انہیں پہنچی، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وما اور نہ، ضعوف وہ کمزور ہی پڑے، ومستکانوا اور نہ دب گے، واللہ اور اللہ، یحب دوست رکھتا ہے، الصابرین صبر کرنے والوں کو، وما کان اور نہ تھا، قولہم ان کا کہنا، الا مگر، ان یہی کہ، قالوا انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، اغفر لنا بخش دے ہم کو، ذنوبنا ہمارے گناہ، و اسرافنا اور ہماری زیادتی، فی امرنا ہمارے کام میں، وثبت اور ثابت رکھ، اقدامنا ہمارے قدم، وانصرنا اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین کافر قوم پر، فآتاہم اللہ تو دیا انہیں اللہ نے، ثواب دنیا کا، وحسنا اور اچھا، ثواب الآخرہ ثواب آخرت کا، واللہ اور اللہ، یحب دوست رکھتا ہے، المحسنین احسان کرنے والوں کو۔ تفسیر آیت نمبر 137 سے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، بلا شبہ تم سے پہلے بہت سے طریقے گزر چکے ہیں، سو زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت، جہاں پیچھے غزوہ احد کا ہی ذکر چل رہا ہے، اور غزوہ احد کے ذکر کے درمیان اس آیت کو لانے کا مقصد مسلمانوں کو تسلی دینا ہے، اور انہیں یہ بتانا ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں آئیں اور ان کا امتحان ہوا، اور مسلمانوں کو کافروں سے جنگ کرنا پڑی، وہ صبر و ثابت قدمی سے حالات کا مقابلہ کرتے رہے، اور بالآخر نصرت و فتح یابی مسلمانوں کا ہی حصہ بنی، اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی۔ اور اگر اس میں شبہ ہو تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، دنیا میں گھوم کر دیکھ لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ اور رسول کی تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ تو یہ جنگ چونکہ مسلمان ایک قسم سے جیتی ہوئی جنگ ایک دم سے ہار گئے تھے، سبب کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ اب مقصد کیا ہے سمجھانے کا، کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے اور ثابت قدم رہو گے تو نصرت و کامیابی تمہارا مقدر بنے گی۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے ایک وضاحت ہے
اور بچنے والے پرہیزگاروں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت ہے۔ کیا؟ یعنی یہ کلام، یہ قرآن، یہ ایسا بیان ہے کہ جس میں تمام انسانیت کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ لیکن اس سے ہدایت حاصل کون کرتے ہیں؟ متقی، اللہ سے ڈرنے والے۔ آئی تو یہ کتاب تمام انسانیت کے لیے ہدایت بن کر ہے، ان کو ہدایت دینے کے لیے، لیکن اس سے ہدایت کون لے سکتا ہے؟ وہی جس کے دل میں تقویٰ ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، ورنہ عام انسانوں کے لیے تو یہ ایک عام سی کتاب ہے۔ لیکن اصل حق اس کتاب کا کون ادا کرتے ہیں؟ متقین۔ اصل فائدہ اس کتاب سے کون اٹھاتے ہیں؟ متقین، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے۔ اور یہ کتاب ان کے اللہ سے تعلق کو اور مضبوط کر دیتی ہے، اللہ سے محبت مزید بڑھا دیتی ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ کمزور پڑو، تم نہ سستی کرو، نہ کمزور پڑو، نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم اپنے رب پر یقین رکھنے والے ہو، اپنے رب پر ایمان رکھنے والے ہو، تو پھر غم کرنے کی ضرورت نہیں، پھر سست پڑنے کی ضرورت نہیں، پھر کمزور پڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پھر تم ہی غالب رہو گے۔ اب اس آیت میں ایک اور انداز میں مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ میدان احد میں تمہیں جو زخم لگے ہیں، تمہارے جو آدمی شہید ہو گئے، اس سے تمہارے پاؤں ڈگمگائیں نہ، تم سست نہ پڑو، تم کاہل نہ ہو، تم سب کچھ چھوڑ نہ دو۔ اس لیے کیوں؟ کیونکہ انجام کار غلبہ تمہیں ہی نصیب ہوگا۔ اگر تم ایمان والے ہوگے تو تم اپنے دل مضبوط رکھو، اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم ہی غالب آؤ گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اپنے رب پر کامل یقین رکھے، اپنے رب پر ایمان رکھے، اپنے رب پر مکمل بھروسے کے ساتھ کھڑا رہے، ڈٹ کر، اور مقابلہ کرتا رہے اپنے حالات کا، اپنے رب پر یقین رکھتے ہوئے، تو اس کا رب اس کو تنہا چھوڑ دے۔ اللہ رب العزت اپنے پہ بھروسہ رکھنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو کوئی بھی مشکل ہو، کیسے بھی مشکل حالات ہوں، اگر آپ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں، اللہ پر آپ کا پختہ یقین ہے اور اللہ کی ماننے والے ہیں، تو پھر غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ وقتی آزمائش تو ہو سکتی ہے، لیکن آخر میں انشاءاللہ کامیابی آپ ہی کا مقدر بنے گی۔ آج ہم ہر طرح کے مشکل حالات میں کیوں ہار جاتے ہیں؟ کیوں سست پڑ جاتے ہیں؟ کیوں کمزور پڑ جاتے ہیں؟ کیوں غمگین ہو جاتے ہیں؟ کیوں ڈپریشن ہو جاتا ہے؟ کیوں سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارا اپنے رب پر یقین پختہ نہیں ہے، ہم میں توکل کی کمی ہے، یقین کی کمی ہے، اللہ پر بھروسے کی کمی ہے۔ اور سب سے بڑی وجہ کیا؟ کہ اللہ سے بڑھ کر اور بہت سی چیزیں عزیز ہو گئی ہمیں، اور بہت سی چیزوں سے محبت ہو گئی، اللہ سے بڑھ کر اور بہت سی چیزیں ہمارے لیے اہم ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تم پر ہر طرف سے قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہماری یہ حالت قلت تعداد کی وجہ سے ہوگی؟ آپ نے فرمایا تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت سمندر میں جھاگ کی سی ہوگی، تمہارے دشمن کے دلوں میں تمہارا رعب نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ ہم نے عرض کی وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی سے محبت اور جہاد کی موت سے نفرت۔
تو کبھی بھی مشکل ترین حالات میں گھبرانے کی بجائے، کمزور پڑنے کی بجائے، سستی دکھانے کی بجائے، غم کو اپنے اوپر حاوی کرنے کی بجائے کیا کریں؟ مومن بن جائیں، مزید اللہ کی طرف جھکائیں، اللہ کی اطاعت میں مزید اضافہ کر دیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان یمسسکم کرہ فقد مس القوم قرح مثل وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین۔ اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں۔ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ شکست احد اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ ایک اور انداز سے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر جنگ احد میں تمہارے کچھ زخمی ہوئے ہیں تو کیا ہوا، تمہارے مخالف بھی تو جنگ بدر میں اور احد کی ابتدا میں اسی طرح زخمی ہو چکے ہیں، اور اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ فتح و شکست کے ایام کو عدلتا بدلتا رہتا ہے، کبھی غالب کو مغلوب اور کبھی مغلوب کو غالب کر دیتا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ تمہیں آزمائے، تاکہ دیکھ لے، تاکہ جانچ لے کہ تم میں سے کون ہے۔ ہر طرح کے حالات میں بھی اللہ کا ہی رہنے والا ہے۔ اب بے شک مسلمانوں کو جو عارضی شکست ہوئی تھی اس غزوہ میں وہ اپنی ہی کوتاہی کی وجہ سے ہوئی تھی، لیکن یہ اس آزمائش میں بھی کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے۔ کس کو دیکھنا چاہتے تھے؟ ایمان والوں کے ایمان کو جانچنا چاہتے تھے۔ اور صبر و استقامت کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور جنگ کی شدتوں اور مصیبتوں میں جنہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا تو ظاہر ہو گیا کہ یقیناً وہی سچے مومن ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتا تھا۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ اور یہ وجہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ اب آزمائش کیا کرتی ہے؟ گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ تو اب یہاں کیا کہ تاکہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو پاک کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ آزمائش تو آئے گی۔ اب اگر ایمان کا دعویٰ کیا تھا تو آزمائش تو آئے گی، آزمائش نے تو آنا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم یہی سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ تم نے کہا ہم ایمان والے ہوگے اور جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ تمہارے ایمان کی جانچ پڑتال ہی نہ کی جائے گی آزمائش کے ذریعے۔ حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والا ہے، کون صبر کرنے والا ہے، کون ہر طرح کے حالات میں کوشش جاری رکھنے والا ہے، صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے والا ہے۔ کس پر؟ اپنے رب کے راستے پر۔ تو یہ بات حقیقت ہے کہ جو بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، جو بھی اللہ والا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ضرور آزمائش کے ذریعے اس کی جانچ پڑتال کر کے دیکھتے ہیں۔ جو بھی اپنے رب سے محبت کا دعویٰ کرے گا، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کتنا سچا ہے میری محبت میں، اپنے ایمان کے دعوے میں۔ تو ہر طرح کی آزمائش میں کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ صبر اور جہاد اور کوشش، کتنا صبر کرتا ہے،
اور کتنی کوشش کرنے والا ہے کہ آزمائش آئی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ گیا، اللہ کا رستہ، اللہ سے محبت سب کچھ بھول گیا، سب کچھ چھوڑ دیا. یا ہر طرح کی آزمائش میں کوشش کرتا رہا، تکلیف ہے، غم ہے، دکھ ہے، اس میں بھی ہمت نہیں ہاری، اس میں بھی اللہ کا راستہ نہیں چھوڑا، اللہ کی اطاعت پر قائم رہنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتا رہا، اسٹرگل کرتا رہا، کوشش کرتا رہا. جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے ہیں نا کہ کس طرح قریش مکہ ان پر اذیت کے پہاڑ توڑتے تھے، کتنی تکالیف ان کو پہنچاتے تھے کہ ان کے گلے میں ایک رسی باندھ کر شرارتی لڑکوں کے ہاتھ میں دے دی جاتی، جو ان کو مکہ کی پتھریلی زمین پر گھسیٹتے اور ان کے جسم سے خون نکلنے لگتا. اسی طرح ان کو پکتے ہوئے کوئلوں پہ لٹا دیا جاتا اور اوپر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، اور وہ کوئلے ان کے جسم کی چربی کے پگھلنے کی وجہ سے بجھتے تھے. تو یہ کیا کہتے تھے کفار ان سے کہ جس کو تم پکارتے ہو، جس کے لیے تم یہ سب برداشت کر رہے ہو، وہ تمہیں بچاتا کیوں نہیں ہم سے؟ تم جو ہر وقت احد احد اس حال میں بھی پکار رہے ہو، تو وہ تمہیں ہم سے بچاتا کیوں نہیں؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کتنا خوبصورت جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم 2 آنے کا برتن لینے بھی جاتے ہو تو تم اس کو چھاند پھٹک کر اچھی طرح دیکھتے ہو، بجا کر دیکھتے ہو کہ کیا یہ لینے کے قابل ہے، یہ جو 2 آنے ہم دے رہے ہیں یہ واقعی اتنے کا ہے، اور پھر تم خریدتے ہو. تو وہ رب جس سے ہم نے جنت کا سودا کیا ہے، تو وہ ہمیں چھاند پھٹک کر نہ دیکھے کہ کیا واقعی ہم اس کی جنت کے لائق بھی ہیں کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیا تم یہی سمجھ بیٹھے ہو ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ کوئی کوشش نہیں کرنی پڑے گی، کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، کوئی آزمائش نہیں آئے گی، کوئی دکھ تکلیف نہیں سہنے پڑیں گے. نہیں، آزمائش تو آئے گی. اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ کون اس میں جانے کے لائق ہے. پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا. یہ اشارہ ان صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف ہے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے ایک احساس محرومی رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ پھر سے کوئی جنگ ہو اور وہ کافروں کا مقابلہ کریں اور جہاد کی فضیلت حاصل کریں اور شہادت کے مرتبے کو حاصل کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے تو تم اس کی آرزو کرتے تھے، تو اب کیوں گھبراتے ہو؟ اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے تم دشمن سے مڈ بھیڑ کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت طلب کرو ہمیشہ، تاہم جب از خود حالات ایسے بن جائیں کہ تمہیں دشمن سے لڑنا پڑ جائے تو پھر ثابت قدم رہو اور یہ بات جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. اسی طرح آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں. کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا. عنقریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا. اب جنگ احد میں شکست کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں نے یہ افواہ اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے.
مسلمانوں میں جب یہ خبر پھیلی تو اس سے بعض مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے، جس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نبی کا کافروں کے ہاتھوں قتل ہو جانا یا اس پر موت کا وارد ہو جانا کوئی نئی بات تو نہیں ہے، پچھلے انبیاء سلام بھی قتل اور موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالفرض اس سے دوچار ہو جائیں تو کیا تم اس دین سے ہی پھر جاؤ گے؟ کیا تم اللہ کے راستے کو چھوڑ دو گے؟ یاد رکھو، جو پھر جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ وفات کے وقت جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شدت جذبات میں وفات نبوی کا انکار کر رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہایت حکمت سے کام لیتے ہوئے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑے ہو کر انہی آیات کی تلاوت کی، جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی متاثر ہوئے اور انہیں محسوس ہوا کہ یہ آیات جیسے ابھی ہی اتری ہوں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا، مقررہ شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے۔ یعنی کیا کہ آخرت کا بدلہ چاہنے والوں کو جو آخرت کے لیے جیتے ہیں، آخرت کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو ہم دنیا سے بھی محروم نہیں رکھیں گے۔ اور ہاں، جو دنیا کے چاہنے والے ہیں، دنیا میں ہی سب بدلہ لینا چاہتے ہیں، تو ان کو دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور عنقریب شکر گزاروں کو ہم بہترین جزا دیں گے۔ پچھلی آیت کے بھی آخر میں یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور یہاں بھی وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، یعنی وہ لوگ جنہوں نے جنگ میں ثابت قدم رہ کر عملی شکر گزاری کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو بہترین بدلہ دیں گے۔ تو یہاں غم کی بات چل رہی، اور پھر ان دونوں آیات کے آخر میں اللہ رب العزت شکر کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ مومن ہر حال میں اپنا رب کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اس پر کوئی دکھ آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی غم آ جائے، وہ اس صورت میں بھی اپنے رب کا کیا کرتا ہے؟ شکر ادا کرتا ہے۔ وہ کسی بھی حال میں اپنے رب سے بدگمان نہیں ہوتا، وہ کسی بھی حال میں اپنے رب کی ناشکری نہیں کرتا۔ اس کو کچھ مل جائے وہ تب بھی شکر ادا کرتا ہے، اس کو کچھ نہیں ملے وہ تب بھی اپنے مالک کا شکر ہی ادا کرتا ہے، تب بھی اس کی ناشکری نہیں کرتا۔ اور اصل میں شکر ہے کیا؟ کہ بڑے سے بڑے غم کو اچھے طریقے سے سہ لینا ہی شکر ہے، یہ عملی شکر ہے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کا شکر آئے گا جائے گا، عنقریب ان کا رب ان کو جزا دے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا واللہ یحب الصابرین۔ بہت سے نبیوں کے ہم رقاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں، انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچی، لیکن نہ انہوں نے ہمت ہاری، نہ سست رہے اور نہ دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے، صبر کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے، انہی سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں بھی پچھلے نبیوں اور ان کے ہم رقابوں کی مثال دے کر پھر سے مسلمانوں کو ہمت دی جا رہی ہے، ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بہت سے اللہ والے تم سے پہلے جہاد کر چکے ہیں، انہیں بھی اللہ کے راستے میں بہت تکلیفیں پہنچی، لیکن
انہوں نے ہمت نہیں ہاری، نہ وہ سست پڑے نہ وہ دبے۔ تو اللہ ایسے ہی صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے اس آیت سے کہ صبر کیا ہے؟ کہ ہر طرح کے مشکل حالات میں انسان کمزور نہ پڑے، ہمت نہ ہارے، سست نہ پڑے، اپنے کام میں سستی نہ لائے۔ جو بھی ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے اس پر ڈالی ہیں، دنیاوی طور پر بھی اور دینی طور پر بھی، ان فرائض کو آسان طریقے سے انجام دینا ہی اصل میں صبر ہے۔ اصل میں یہی اپنے رب کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ وہ یہی کہتے رہے کہ اے پروردگار ہمارے گناہ کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتیاں ہوئی ہیں اسے معاف فرما اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد دے۔ اب اللہ تعالیٰ مزید آگے ان کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ نہ انہوں نے ہمت ہاری، ہر طرح کے حالات میں نہ سست پڑے نہ دبے، بلکہ ساتھ میں اپنے رب کو یوں پکارتے بھی رہے دعاؤں کے ذریعے، کیا کہ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتیاں ہوئی ہیں اسے بھی معاف فرما دے۔ اور یہ خوبصورت دعا ہر صاحب ایمان کے لیے ہونی چاہیے، اور خاص طور پر جو دین کا کام کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں ایسے انسانوں کے دلوں میں کوئی غرور نہیں آتا، کوئی فخر نہیں آتا کہ ہاں ہم تو ہر طرح کے حالات کا بڑے اچھے سے مقابلہ کر لیتے ہیں، ان کو بڑے اچھے سے ڈیل کر لیتے ہیں، ہینڈل کر لیتے ہیں۔ نہیں، بلکہ اپنے رب سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو گناہ ہوگے ان پر ہماری بخشش فرما دینا، اور اس کام کے دوران جو ہم تیرے راستے میں دین کا کام کر رہے ہیں اس میں بھی جو ہم سے زیادتی ہو جائے یا کمی پیشی ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دینا۔ اور مزید اپنے رب سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھنا اس راستے میں۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اصل میں یہ لوگ ہیں نیک لوگ جو ہر طرح کے حالات میں اپنے رب سے راضی رہتے ہیں، اور اس راضی رہنے کا ثبوت اپنے عمل سے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ہر دکھ ہر تکلیف کے باوجود ہم کھڑے ہیں آپ کے راستے میں، ہماری اطاعت میں کمی نہیں آئے گی، ہم اب بھی آپ ہی کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اصل میں وہ اپنے اس صبر کے ذریعے اپنے رب کو ثبوت دیتے ہیں کہ ہم ہر طرح کے حالات میں اپنے رب سے راضی ہیں اور اپنے رب کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے ہی نیکوکاروں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو ثواب عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیک لوگوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان محسنین میں شامل کر لے جن سے ان کا رب محبت کرتا ہے، جن سے اللہ خود محبت کرتا ہے۔ پیچھے کیا کہا؟ واللہ یحب الصابرین، پھر اس آیت میں کیا کہا گیا؟ واللہ یحب المحسنین۔ صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اور پھر محسنین سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو جو صبر کرنے والے نہیں ہوتے وہ محسنین بھی نہیں بن سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قد خلت من قبلكم سنن
فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.